أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مقصد حیات عبادت الہی. خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کو انجام دیں. بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ایک چیز کا جیسے کہ ایک دروازہ ہوتا ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے. بہترین روزے دار کیسے بنے، یہ مقصد ہے ان مجالس کا. پچھلی مجلس میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ہم اگر اخلاص کا سہارا لیتے ہیں، ہمارے روزے میں خلوص ہو، تو ہمارا روزہ سب سے بہترین روزہ قرار پاتا ہے. جہاں ماہ رمضان المبارک میں ہم تمام تر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ماہ انسان کی ایک ایک نیکی کا اجر جو ہے خداوند عالم کئی زیادہ اسے عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ اگر ماہ رمضان المبارک میں ایک روزے دار سو بھی جاتا ہے روزہ رکھ کر، تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس ماہ رمضان المبارک جہاں بہت سی چیزیں، بہت سے فوائد خداوند عالم دے رہا ہے، لہٰذا اپنی تمام تر عبادتیں اور تمام تر نیکیوں کے متعلق ہمیں اور زیادہ اپنے آپ کو بہتر بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس مجلس میں جس بات کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے ذریعے یقیناً ہمارا روزہ خدا کی بارگاہ میں ایک بہترین روزہ قرار پاتا ہے، اور جو واجبات میں سے بلکہ فروع دین میں سب سے پہلی چیز جس کا حکم ہو رہا ہے وہ اسی حوالے سے، یعنی کہ نماز کے حوالے سے. اور نماز میں بھی ایک خاص نماز کا ذکر کہ جس کے ذریعے ہمارے روزوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، یعنی ہمارا روزہ بہت ہی زیادہ اسپیشل کیٹیگری میں آ جاتا ہے، چونکہ ہم یہ زحمتیں اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ قریب کرنا چاہتے ہیں، خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہماری نمازیں بھی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے، اور اس میں بھی ان تمام نمازوں کا بھی سہارا ہمیں لینا ہے کہ جسے خدا نے بھلے مستحب قرار دیا ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بے شک نماز کے متعلق تو ہم جانتے ہیں جو واجبات میں سے ہیں کہ جو پنجگانہ نمازیں ہیں اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہیں، اور خداوند عالم قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ نماز ہی وہ ہے کہ جو فحشائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہم دیکھیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا. اب اس کے برعکس اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی انسان بڑا نمازی ہے، اور بہت سے ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو بڑے نمازی ہیں لیکن بہت زیادہ گناہ بھی انجام دے رہے ہیں، تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نماز میں وہ خضوع و خشوع نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کی روح تک وہ پاکیزگی پہنچتی. یقیناً اپنی نمازوں کو جب پورے خلوص کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ بندہ انجام دیتا ہے، اس کا پورا فائدہ وہ حاصل کرتا ہے. جس طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے جسم کا بھی ایک امیون سسٹم ہوتا ہے. اگر ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہے تو بیماریوں سے لڑنے کی ہمیں قوت ملتی ہے. اسی انداز سے ہم تصور کریں کہ جو انسان نمازی ہوتا ہے اس کی نماز اسے ایسے پروٹیکٹ کرتی ہے کہ چاروں طرف سے کتنا ہی انبار اس کے لیے گناہوں کا، فساد، فتنے کا لگ کیوں نہ جائے، لیکن وہ تمام چیزیں اس کے وجود کا حصہ نہیں بن پاتی اگر وہ نمازی ہے. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں اس کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتی، اور یقیناً اس کا وجود پاک و منزہ ہوتا ہے. نماز کہ اللہ نے واجب قرار دی اور جو مومن کی معراج ہے. ایک عام سا انسان ہے لیکن اگر نمازی ہے تو ایک بلندی پر، ایک بہترین مقام پر پہنچتا ہے. اور اس کے برعکس ہم گناہان کبیرہ میں پڑھتے ہیں، بہت سی متعدد کتابوں میں اس حوالے سے ذکر کیا گیا جو بے نمازی ہے تو لہٰذا اسے کتنی مشکلات کا سامنا دنیا تا آخرت کرنا پڑتا ہے. ہم اس دنیا میں بہت سی چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا کہ
روزی تنگ ہے اور ہماری عمر کے لیے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، خدائے لمبی عمر دے دے، بہت زیادہ اس دنیا میں زندگی گزاریں، اپنوں کا ساتھ بہت مل جائے، تو ان سب چیزوں کے لیے کتنا پریشان ہوتے ہیں ہم، اور اس کا کیا سولوشن ہمیں دین اسلام بتا رہا ہے؟ نماز۔ بے شک اگر جو انسان بے نمازی ہے تو خدا اس کے لیے دنیا سے لے کر آخرت تک کے تقریباً 15 واضح طور پر اس کے لیے ایسے عذاب ہیں یا ایسی سزائیں ہیں جو معین کی گئی ہیں، کہ جن میں سے چند کا ذکر کر دوں کہ اگر انسان نماز کو ترک کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، روزی میں اس کی برکت نہیں ہو سکتی۔ اگر بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو لہٰذا خداوند عالم اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ، خاص کر خواتین کہ جو اپنے چہرے کا بہت خیال رکھتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ان کا چہرہ اچھا رہے، گلو کرے، اور اس کے لیے بہت سی چیزیں کوششیں بھی کرتی ہیں کہ جس کے ذریعے چہرہ صحیح رہے، خوبصورت دکھے، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے یہ راستہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہے، خدا اس کے چہرے پر ایک بہترین نور عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو بے نمازی ہے اس کے چہرے سے رونق خداوند عالم چھین لیتا ہے۔ مرتے وقت کی سزا یہ ہے کہ جب دم نکل رہا ہوتا ہے، بڑی سختی سے اس کا دم نکلتا ہے، وہاں سے جب وہ قبر کی منزل میں پہنچا، بے نمازی اگر ہے تو اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی قبر میں اس کے لیے فشار کا مسئلہ پیش آتا ہے، سختی سے اس کا حساب بروز محشر لیا جائے گا، اسے لوگوں کے سامنے محشر میں جو مجمع لگا ہوا ہے ان کے سامنے بے نمازی کو بڑی ہی ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر لایا جائے گا اور سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ کچھ ایسے عذاب ہیں جو بے نمازی پر اللہ نے رکھے ہیں، تو لہٰذا جو اللہ کی واجبات میں سے ہے نماز، یقیناً اس کی ادائیگی ہم پر فرض کی گئی۔ ماہ رمضان میں یہ نہ ہو جائے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر کے پھر اس کے بعد اس طرح سے سو رہے ہیں کہ نہ نماز صبح کی خبر رہ گئی، نہ نماز ظہرین ادا کر رہے ہیں، نہ نماز مغربین کی ہمیں خیال ہے، بس یہ خیال ہے کہ بھائی ماہ رمضان ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا، یہی بہت کیا۔ نہیں، بلکہ نماز جو کہ واجبات میں اور فروع دین میں پہلی ہے، ہمیں اس کی ادائیگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جہاں نماز کی بات ہو رہی ہے وہیں پر ذکر کرنا ہے ایک عظیم اور نماز کا کہ جسے نماز شب کہتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے۔ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ نماز شب کے بہت سارے فوائد جہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہیں پر معصوم بیان فرماتے ہیں کہ نماز شب زینت دنیا اور آخرت ہے، یعنی دنیا سے آخرت تک کی تمام زینت، خوبصورتی اللہ نے نماز شب میں رکھی ہے۔ اور ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاص توفیقات ان 3 اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کون سے 3 اعمال؟ یعنی اللہ کا خاص کرم، خاص توفیقات، یہ 3 اعمال اگر انسان انجام دے دے تو اس پر ہوتی ہے۔ کون سے 3 اعمال ہیں؟ بہترین، بڑے خوبصورت اور بہت ہی زیادہ آسان عمل ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، جیسے ہم ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کی خاص توفیقات اس پر ہوتی ہے جو انسان روزہ رکھتا ہے۔ اولاً یہ، دوسری چیز مومنین کی زیارت، جو ایمان والوں کی زیارت کرتا ہے، ایمان والوں کی جب زیارت کے لیے انسان جاتا ہے، ان سے ملاقات کرتا ہے تو ان کے علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کی خوبیوں، ان کی اچھائیوں پر اس کی نگاہ جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اچھے کام کو انجام دینے کا۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین کام کرنے والے نیکوکار افراد جو ایمان والے ہیں ان کی زیارت کا اتنا ثواب رکھا گیا کہ جو مومنین کی زیارت کرتا ہے تو لہٰذا خدا کا خاص کرم، خاص توفیقات اس پر ہوتی ہے۔ اور تیسرے کہ خدا کا خاص کرم کس پر ہوتا ہے؟ کسے زیادہ توفیقات مل رہی ہے؟ جو نماز شب کی ادائیگی کرتا ہے۔ نماز شب کی ادائیگی کے ساتھ خداوند عالم اپنی رحمتوں کے دریچے اس پر کھول دیتا ہے کہ میرا جو بندہ رات کی اس تنہائی میں مجھے یاد کر رہا ہے، میں اسے کیسے فراموش کر سکتا ہوں، میں اسے کیسے خالی ہاتھ بھیج سکتا ہوں۔ یہ دنیا ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں ہم نے بارہا دیکھا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی پر مشکل آ جائے تو عزیزان گرامی، اگر خدا نہ خواستہ کسی پر ایسی مشکل آئے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو جب کسی سے کوئی سوال کرتا ہے تو انسان 1-2 مرتبہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت کسی پر آئے کہ رات میں کسی کے گھر کا وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور چاہے کہ وہ اس کی ہیلپ کر دے، تو وہ دروازہ اگر کھل بھی گیا تو سامنے والا اس کا چہرہ بگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ بعض دفعہ یہ بھی سنائی دیتا ہے، کیا یہ وقت ہے آنے کا؟ کیا یہ وقت ہے آپ کے سوال کرنے کا؟ لیکن ہم واقعاً اس خدا کا کرم کتنا زیادہ ہے، کتنی محبت وہ کرتا ہے۔ اگر وہ وعدہ کر رہا ہے نا ہم سے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا،
تو یقیناً اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اگر رات کی اس تنہائی میں جہاں لوگ کسی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، وہاں پروردگار عالم سب سے زیادہ محبوب قرار دیتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے، اسے آواز دی جائے، اسے بلایا جائے۔ اس کا بہترین راستہ ہے نماز شب، صلاۃ اللیل، نماز تہجد جسے ہم کہتے ہیں۔ صلاۃ اللیل کا ہی اردو ترجمہ نماز شب ہے، تو لہٰذا نماز شب کی ادائیگی ہمارے روزے کو اور زیادہ بہترین بناتی ہے۔ ہم ماہ رمضان میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو پوری رات جا کر یوں ہی گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ منتظر رہتے ہیں ان سے کہا جائے کہ یہ پوری رات کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وقت سحری کر کے پھر نماز پڑھ کر سو جائیں گے۔ لیکن اس پوری رات میں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر جاگ رہے ہیں تو کہیں پر اپنے موبائل پر لگے ہوئے ہیں، کہیں دوسری دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس رات کا بھی ایک ایک لمحہ انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے جب وہ نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے جو برکتوں کا مہینہ ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، برکتیں خدا کی نازل ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس رات میں اگر نماز شب کا سہارا لے کر کے وہ خدا کے حضور میں حاضر ہے، خدا کے دریچے کرم کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز شب کے اعتبار سے کچھ روایات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے آپ نے وصیت فرمائی تھی نماز شب کے متعلق، اور وصیت کیا تھی کہ اے علی، میں آپ کو نماز شب کی تاکید کرتا ہوں، میں آپ کو نماز شب کی تاکید کرتا ہوں، میں آپ کو نماز شب کی تاکید کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ رسالت مآب نے تکرار کی ہے۔ اس جملے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اہمیت ہمیں بتانا کہ نماز شب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، مولائے کائنات کو بتانا، دراصل پیغام ہم تک، امت تک پہنچانا مقصد تھا کہ نماز شب کی اہمیت کو سمجھیں۔ رسول اللہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ نے بارہا اس بات کو بیان کیا کہ میرے سامنے جبرائیل امین اتنی دفعہ، اتنی مرتبہ نماز شب کا حکم لاتے رہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نماز شب بھی پنجگانہ نمازوں کی طرح واجب قرار دے دی جائے، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ اور ایک بڑی ہی پیاری اور انٹرسٹنگ سی بات ہم عزیزان گرامی اگر ہم غور کریں نماز شب کے بارے میں، جو اس نماز کو دیگر مستحب جو عبادتیں ہیں ہماری ان سے اور مختلف کر رہی ہے۔ کس طرح سے؟ ایک خاص بات جس کا تعلق بطور خاص بالخصوص نماز شب سے ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ واحد وہ مستحب نماز ہے کہ جس کی قضا بھی انسان کر سکتا ہے، کہ اگر انسان نماز شب کو اس کے ٹائم پیریڈ میں ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر پایا، تو اب نماز صبح کے بعد اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے، یہ آسانی فراہم کر رہا ہے۔ دوسری ایک اور خاصیت کہ اس نماز کے بارے میں کہ کہیں پر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور ایسی نماز کہ جسے وقت سے پہلے ادا کرنے کا بھی اللہ ہمیں اجازت اس کی دے رہا ہے۔ فقط یہ نماز شب، نماز تہجد ہے کہ جس کے متعلق خدا کی طرف سے یہ آسانی فراہم کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے وقت سے پہلے بھی انسان انجام دینا چاہتا ہے تو اجازت ہے۔ کس طرح سے؟ بہترین وقت نماز شب کا کیا ہے؟ وقت سحر۔ لیکن اگر انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ وقت سحر نہیں اٹھ پائے گا، اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، تو اب کیا کرے کہ وہ نماز شب کو مس کر دے؟ اتنی بڑی گولڈن اپارچونٹی اس کے لیے ہے، کیا اسے مس کر دے؟ نہیں، بلکہ اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وقت سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے وہ وقت کہ جب وہ بستر پر جا رہا ہے، سونے جا رہا ہے، اس سے پہلے، نماز عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے وہ اس نماز کو اگر پڑھ کر سو جائے، اگر اسے یہ خطرہ ہے کہ وقت سحر اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، تو اس انداز سے بھی نماز شب کو ادا کر سکتا ہے۔ یعنی خداوند عالم کتنی آسانی اس کے لیے کر رہا ہے جو انسان نماز شب پڑھتا ہے۔ نماز شب کے 5 فوائد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز شب گناہ کو معاف کرانے میں مددگار ہے۔ اگر پورے سال غفلتوں کے ساتھ گزر گیا ہمارا اور ہم سوچ رہے ہیں بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، بہت کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئیں، کئیوں کا دل دکھا دیا ہے، بہت کچھ غلط کام انجام دے دیے ہیں، کسی کا حق مار لیا ہے، تو بے شک اس کے حق کو لوٹانا ہے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے۔ ساتھ ساتھ اور بہت سے گناہ ہمارے سر پر ہیں اور ہم ان کا احساس کر رہے ہیں، اور ہمیں اس احساس کے ساتھ ساتھ اس بات کا پچھتاوا بھی ہے، اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اب اس کام کو انجام نہیں دیں گے۔ بہترین موقع ماہ رمضان میں مل رہا ہے کہ توبہ کر لے انسان اور اس کی توبہ قبول ہو جائے، یہ گارنٹی اگر وہ چاہتا ہے تو وہ نماز شب کا سہارا لے، کیونکہ نماز شب کے ذریعے سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے جو سال بھر غلطیاں کر دیں، جو غفلتوں میں رہے، جو بیدار نہیں ہوئے، اپنے آپ کو بیدار کریں،
اس ماہ رمضان اپنے روزے کو بہتر بنانا ہے نا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے نا، تو یقیناً یہ ہم عہد کریں کہ اب ہم نماز شب کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے باہر نکال رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، بہترین موقع۔ دوسرا فائدہ نماز شب کا ہے کہ نماز شب گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر انسان خضوع و خشوع کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو یہ اسے گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ اس کا دل نہیں چاہے گا کہ اب وہ کسی کی غیبتیں سنے، اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کسی کو گالیاں دے دے، اس کا دل نہیں چاہے گا کہ ماں باپ کا دل دکھا دے، اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے عزیزوں کو پریشان کرے، اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ چوری کرے، غلط کام کرے یا کسی بھی گناہ کو انجام دے اگر وہ نماز شب کو انجام دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ گناہوں سے روکتی ہے نماز شب۔ تیسرا کہ چہرہ نورانی رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان شب میں نماز شب پڑھے یعنی نماز تہجد پڑھتا ہے تو پورے دن اس کا چہرہ پرنور رہتا ہے۔ اب پرنور خوبصورت سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم دیکھیں بڑا غم ہے کہ ہم نے خوبصورتی کو رنگت سے جوڑ دیا۔ ہم خوبصورت اسے مانتے ہیں جو بہت ہی گورا ہے، جس کا رنگ بڑا صاف ہے اور جو بہت فیئر ہے، ہم نے خوبصورت اسے مانا۔ لیکن اگر یہی خوبصورتی کا معیار ہوتا تو پروردگار عالم جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ بھی جب انسانوں کو بناتا تو سب کو ہی گورا بناتا۔ یہ فرق اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پروردگار عالم نے رنگت میں خوبصورتی نہیں رکھی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم سفید رنگ کو خوبصورت مانتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کی رنگت ذرا ڈارک ہے کمپلیکشن اس کا، لہٰذا ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خوبصورت نہیں ہے، اسے ہم بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یا حقیر جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے تاریخ میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ عرب میں بڑے بڑے حسین و خوبصورت قداور موجود تھے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مؤذن بننے کا شرف کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ جناب بلال حبشی تھے۔ وہاں رنگت کا کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ فرق کرنے کا حق خدا نے ہمیں نہیں دیا۔ نور اللہ دے رہا ہے نماز شب کے ذریعے سے، وہ نور واقعاً کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا گیا اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر نماز شب کا پانچواں فائدہ ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ مولا بہت زیادہ میں تکلیف میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں اور میرا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے، روزی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اپنی تمام یہ پریشانیوں کا ذکر کرنے لگا۔ اب جب وہ ذکر کرنے لگا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم نماز شب پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نماز شب پڑھتا ہوں۔ اب یہ سننے کے بعد آپ دیگر افراد کی طرف مخاطب ہوئے امام صادق علیہ السلام اور آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں اور دن میں بھوکا رہا ہوں تو لہٰذا وہ جھوٹا ہے۔ یعنی کہ یہ واضح ہے کہ خداوند عالم اس انسان کے رزق کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو نماز شب کو ادا کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان نماز شب پڑھے اور اس کے باوجود بھی اسے رزق نہ ملے۔ ہم بہت سی دعائیں پڑھتے ہیں، بہت سی وظائف کرتے ہیں، بے شک کرنا چاہیے، ان کا سہارا لینا چاہیے جو معصومین نے ہمیں تعلیم کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں تو بہترین ایک موقع ہے کہ نماز شب کا سہارا لیا جائے، اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں، کہ جبکہ یہ برکتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، خدا بہانے سے ہمیں تحفے دینا چاہتا ہے، تو اس ماہ رمضان المبارک میں کیوں نہ نماز شب کی پابند ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی عبادتوں کو اور زیادہ بہتر بنائیں، بہترین روزے دار بنیں، اپنی نمازوں کو بہترین زندگی عطا فرمائیں۔ جو بھی دنیا کے مسائل ہیں ان سے بھی انسان کو چھٹکارا یہ نماز شب یقیناً اسے دلا سکتی ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے بہت سے فتنے فساد، زمانے کی روش بدل رہی ہے، بہت سی مسائل کا سامنا ہم روز کر رہے ہیں۔ ان تمام مسائل سے اگر ایک پروٹیکشن چاہیے انسان کو تو وہ پروٹیکشن بھی اسے نماز شب کے ذریعے پروردگار عالم عنایت فرماتا ہے۔ ایک مثال یہاں دینا چاہوں گی آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کے بیٹے احمد خمینی کا بیان ہے کہ میں ایک رات سویا تھا کہ بیدار ہوا اچانک اور میں نے پایا کہ میرے بابا یعنی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی بارگاہ ہمیں راز و نیاز کر رہے ہیں، وہ نماز شب میں مشغول تھے۔ نماز شب کی ادائیگی کے بعد وہ دعائیں کرتے رہے اور اس کے بعد اسی انداز سے پوری رات دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے بسر کی ہے اور نمازوں کا سہارا لیا، نماز شب کا سہارا لیا، دعاؤں کا سہارا لیا
اور ہم دیکھیں آیت اللہ خمینی کی زندگی میں کہ آپ دعاؤں کو اور نماز شب کو اور تلاوت قرآن مجید کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، تبھی یہ مقام انسان حاصل کر پاتا ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ میرے بابا پوری رات اس طرح سے عبادت کرتے، نماز تہجد ادا کرتے، پھر دعائیں پڑھتے رہتے یہاں تک کہ وقت سحر آتا، اور اس کے بعد آپ نماز صبح کی ادائیگی کر کے کچھ دیر کے لیے آرام کرتے، اور اس کے بعد اپنے دیگر کاموں کے لیے اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے، اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے دیگر امور کو انجام دیا کرتے تھے۔ ہم روزہ رکھ لیں تو پھر یہ کہتے ہیں ہم دنیاوی کام کس طرح سے انجام دیں، دیگر ہماری ذمہ داریاں ہیں، دیگر اعمال ہیں، کس طرح سے انجام دیں۔ ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتے ہیں کہ ہم تھک گئے، لیکن ہمارے علماء کرام کی لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود بھی اس طرح سے اس بہترین خوبی کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیتے رہے ہیں۔ تو واقعاً یہ ہستیاں نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے۔ نماز شب ایک بہترین تحفہ خدا کی جانب سے جو ہمیں ملا ہے، جس کے ذریعے جو چاہتے ہیں خدا سے مانگ لیں۔ دنیا چاہتے ہیں دنیا ملے گی، آخرت چاہیے آخرت ملے گی، دین چاہتے ہیں دین ملے گا، صحت چاہیے صحت ملے گی، اولاد چاہیے اولاد ملے گی۔ یقیناً نماز شب کے ذریعے جو سوال بندہ خدا سے کرتا ہے، خداوند عالم اس کے اس سوال کا جواب ضرور دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج ذکر کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ کل گفتگو مزید آگے بڑھے گی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھیں تو آپ اس نماز شب کے متعلق کہ ہم تو ائمہ کی زندگی کو پاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عمل مستحب ہے، لیکن ائمہ نے اس مستحب عمل کو بھی واجبات کی طرح ادا کیا ہے۔ جنگ صفین کی وہ رات جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، وہ ہولناک رات میں بھی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نماز شب کو ادا کر رہے ہیں۔ ائمہ طاہرین مشکلات میں بھی نماز شب کو کبھی قضا نہ کیا انہوں نے، حتیٰ کہ وہ مثال ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب سے وصیت کر رہے تھے کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، بھائی کا یہ جملہ کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا بہن نے کبھی فراموش نہ کیا۔ کتنے مصائب و آلام کا سامنا کیا، لیکن شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کبھی نماز شب کو قضا نہ کیا۔ آج ہم ذرا سی نقاہت میں، آج ذرا سی پریشانی میں اپنی عبادتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ غور کریں کہ کربلا میں کس طرح کی مصیبتیں اس مقدس ہستی پر آئیں، کس طرح سے جناب زینب نے وہ تمام مظالم کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی عبادت الہی انجام دیتی رہیں۔ کیا آج ہمارے سامنے وہ مناظر موجود ہیں کہ جنہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا؟ اپنا سب کچھ اپنے بھائی پر قربان کرنے والی وہ بہن کہ جو وطن کو چھوڑ کر آئی ہے بھائی کے ساتھ، جس نے اون محمد کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا، وہی جناب زینب ایک مرتبہ اپنے بھائی پر واری جاتی ہیں، چاہتی ہیں کہ بھائی کے چہرے پر نگاہیں جمی رہیں، لیکن وہ بھائی بھی جب رخصت ہو گیا اور وہ منظر بھی بی بی زینب نے دیکھا کہ جب بھائی حسین کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، لیکن جناب زینب نے اس کے باوجود بھی اپنے دل کو ڈھارس بندھائی ہے، پورے قافلے کو ڈھارس بندھاتی رہیں، حتیٰ کہ تمام مصائب و آلام کو برداشت کیا، شہداء کے کٹے سروں کو دیکھا، کربلا کے بن میں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا، قیدی بنائی گئیں، در بدر پھرائی گئیں، لیکن وہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ان کے صبر کو سلام کہ قید خانے میں بھی آ کر نماز شب کو کبھی ترک نہ کیا۔ حتیٰ کہ یہ جملہ دربار یزید میں جناب زینب کا کہنا کہ میں نے کربلا معلیٰ میں سوائے حسن کے کچھ اور نہ دیکھا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔